یعنی اگر تو اس عالم دنیا میں ہم نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار لی، اللہ کو راضی کر کے دنیا سے گئے، روحانی تقاضے پورے کیے، اللہ کو راضی کر لیا، تو ہمارے لیے مسئلہ کوئی نہیں۔ یہ مختصر ہی کیوں نہ ہو، اس کی بنیاد پر ملنے والا جو انعام ہے وہ لامحدود ہے۔ لہم اجر غیر ممنون، ایسا اجر، ایسا بدلہ اللہ عطا فرمائیں گے کہ جو ختم نہیں ہوگا، کہ جس کا کبھی اختتام نہیں ہوگا۔ اگرچہ بظاہر میرے اعمال کا اختتام ہے، میری عملی زندگی کا اختتام ہو جائے گا، میرے کوئی بھی اعمال ہیں ان کا اختتام ہو جائے گا، لیکن ملنے والا جو اجر ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ جیسے اجر ہمیشہ رہے گا، تو اسی طرح اگر میں نے گناہ کیا، نافرمانی کی، یا کوئی اللہ کو نہ مانا، بغیر ایمان کے دنیا سے گیا، کفر کی حالت میں دنیا سے گیا، اگرچہ اس کا کفر 20 سال کا ہے، اس کا کفر 50 سال کا ہے، لیکن اس کی سزا دائمی جہنم ہے۔ اگر کوئی اس پر اعتراض کر لے، یہ کیسا انصاف ہے کہ گناہ تو کیا، بے ایمانی میں زندگی گزاری، کفر اختیار کیا، 40 سال 30 سال 20 سال، پھر مر گیا، سزا بھی اتنی ملنی چاہیے، تو یہ کیا معاملہ کہ جرم بظاہر تھوڑا ہے لیکن سزا بہت بڑی ہے؟ تو علماء نے مختلف جواب دیے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ کا علم ہر چیز پہ حاوی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اللہ نے جو اصول ضابطے طے کیے وہ اللہ ہے۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ کسی بھی چیز کے انجام کا خوف نہیں رکھتا، اللہ کو کوئی ڈر نہیں ہے، کسی کا خوف نہیں ہے کہ اگر میں نے یہ کیا تو کوئی مجھ سے پوچھے گا، اگر میں نے یہ کیا کوئی میرے خلاف احتجاج کرے گا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ کو کسی کے انجام کی پرواہ نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب اللہ نے کہہ دیا کہ جو کفر پر مرا وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا، تو بات ختم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہمیں کیا ضرورت کہ سوچیں اس پر کہ بھئی کیوں، چونکہ چنانچہ دراصل نہیں۔ اس طرف بھی تو دیکھیں نا کہ اگر 20 سالہ اعمال کر کے اللہ کو راضی کر کے دنیا سے گیا، اس کو بھی تو ہمیشہ کی جنت مل رہی ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ 20 سال ایمان کے ساتھ گزارے تو 20 سال کے مزے ملتے، معاملہ ختم ہو جاتا، ادھر خوش ہیں، ادھر آ کے ہم اعتراض کر دیتے ہیں۔ تو بات وہی ہے کہ اصل اللہ کی ذات اور اللہ اپنے کاموں کی حکمتیں ہم سے بہتر سمجھتا ہے۔ اللہ کے علم کو کون پہنچ سکے؟ انہ بکل شیء محیط، ہر چیز کا اگر احاطہ کر رکھا ہے تو اللہ نے وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کا اقتدار زمین آسمان کے اوپر غالب ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہاں وہ ہمارا اور آپ کا حساب ضرور لے گا، وہ ہم سے ضرور پوچھے گا۔ تو لہٰذا اگر اللہ نے 20 سالہ کافر کو ہمیشہ کی جہنم دی تو یہ اللہ کا امر ہے، ہمیں اس کو ماننا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ بات کو یوں سمجھیں کہ اگر اللہ کے علم میں یہ بات موجود تھی، اگر اس کو 20 کروڑ سال بھی میں نے عمر دی تو مرنا اس نے کفر پر ہی ہے، تو گویا کہ جو اس کا 20 سالہ عالم دنیا کا معاملہ تھا، تو بات تو عالم کی ہے، ایک عالم دنیا اور ایک عالم آخرت۔ عالم دنیا کے پورے دورانیے پر عالم آخرت کا پورا دورانیہ موقوف ہے۔ اگر عالم دنیا میں 20 سال گناہ کیے تو گویا 20 سالہ ہی کل دورانیہ تھا، تو لہٰذا آخرت کے کل دورانیے میں اب اس کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو یہاں پر آپ پھر اس کی آپ کمیت یا کوانٹٹی کو نہ دیکھیں، بلکہ اس کی کیفیت یعنی کوالٹی کو دیکھیں کہ وہ 20 سال جو اس کا کل دورانیہ عالم دنیا کا تھا، وہ 20 سال اس نے اللہ کی اگر فرما برداری کی تو گویا اس نے پوری زندگی فرما برداری کی، لہذا عالم آخرت کی پوری زندگی اس کو انعام ملے گا۔ اور جس نے عالم دنیا میں 20 سال ہی کیوں نہ تھی اس کی پوری زندگی وہی، یا 30 سال 40 سال وہی، اس نے گویا اپنی پوری زندگی کفر پر گزاری، لہذا عالم آخرت پر میں اب وہ جا کر ہمیشہ کے عذاب کا شکار ہوگا۔ تو لہذا کامیابی اور ناکامی ہماری منتظر ہے، جنت یا جہنم میرا اور آپ کا ٹھکانہ ہے۔ البتہ اللہ نے عالم دنیا میں جو ہمیں بھیجا تو اسی چیز کے لیے کہ ہم یہاں پر اپنی آخرت کی تیاری کریں۔